یوسف علیہ السلام کے ایک جملے نے بھائیوں نے یوسف کو مارا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، پیٹا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، کنویں میں ڈالا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، قافلہ والوں کو بیچ دیا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، مصر میں بھیج دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، تہمتیں لگائی گئی، یوسف علیہ السلام کو 14 سال تک جیل میں وقت گزارنا پڑا، پھر بھی دشمنی اور حسد اور عداوت ختم نہیں ہوئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہے بھائیو میں نے تمہیں معاف کر دیا، ساری کی ساری دشمنی ختم ہو گئی اور محبت میں بدل۔ اللہ نے قانون بتایا، اگر کسی کی محبت کو خریدنا چاہتے ہو تو معاف کر کے دے، اگر کسی کو چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا والے تم سے محبت کریں، علاقے والے تم سے محبت کریں، تمہارے بھائی تم سے محبت کریں، تمہارے چچا زاد بھائی تم سے محبت کریں، تمہارے مامو زاد بھائی محبت کریں، پھپھو زاد بھائی محبت کریں، سارے رشتہ دار تم سے محبت کریں، تمہیں بڑا مانے، معاف کر کے دیکھو، تمہیں اپنا ہی رہبر اور رہنما اور سردار بنا لے گا۔ یوسف آج ہمیں زندہ دفنا دے گا، آج ہماری خیر نہیں، ڈر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کو یوسف علیہ السلام کا یہ قول اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ معاف کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ معاف کرنے والا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اور معاف کرنے پر اللہ جو نیکیاں دیتے ہیں یاد رکھو وہ تہجد پر بھی نہیں ملتی، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اہم ترین اور افضل ترین عمل اسلام میں آپس میں محبت کرنا ہے، آپس میں محبت کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، معاف کرنا اسلام میں سب سے اہم ترین عمل ہے۔ شروع میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، اسی لیے میں کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ بھائیوں یہی جمعے کا موقع ملتا ہے، ہاں جی جلدی آ جایا کرو، 1:15 بجے یہاں پر تشریف لے آیا کرو تاکہ ساری احادیث مبارکہ سن لیا کرو۔ یہی موقع ہوتا ہے سننے کا، یہی موقع ہوتا ہے نبی کی زندگی کو جاننے کا، یہی موقع ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو حاصل کرنے کا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق شوق سے شروع میں پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے 9-10 بجے مسجد نبوی میں 9-10 بجے تک مسجد نبوی فل ہو جایا کرتی، بھر جایا کرتی تھی صحابہ سے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، کوشش کرتے تھے کہ ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں مسجد میں، سب سے پہلے میں مسجد میں، خاص طور پر جمعے والے دن سب سے پہلے آنا کتنا بڑا عمل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی، ہم میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اونٹ کو خرید سکیں اور قربان کر سکیں، اگر چاہے تو ہر جمعہ یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی کا اجر اللہ عطا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دیر ہوتی جاتی ہے اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا یہ قول اللہ کو کتنا بڑا پسند آیا، ہاں جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل ہی بہت بڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائیوں، اس سے پہلے ایک بار اور بھی بتا دوں، بڑی عجیب بات ہے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یوسف علیہ السلام کو مارے ہوئے، پیٹے ہوئے، ہاں جی اپنے علاقے سے فلسطین سے نکالے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر بھی ان 10 بھائیوں کے دلوں کے اندر یوسف کی محبت نہیں آئی، کینہ ختم نہیں ہوا، عداوت اور دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ان 10 بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ وزیر خزانہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا ہمارا بھائی یوسف ہے، فوراً ہی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ تو وزیر خزانہ بن گیا۔ عجیب بات ہے، خوش ہوتے، اپنے بھائی یوسف کو مبارکباد دیتے، خوشی کے بجائے عداوت اور بڑھ گئی، دشمنی اور بڑھ گئی۔ جس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ تو وزیر خزانہ بن گیا، ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دشمنی کے الفاظ بول رہے ہیں، کینہ اور حسد کے الفاظ بول رہے ہیں، ابھی تک بھی 40 سال کے عرصے کے بعد۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ابھی ہمیں یوسف زندہ درگور کر دے گا، دفنا دے گا، گڑھے میں پھینک دے گا زندہ، ہم نے اتنا ظلم و ستم کیا یوسف پر، یوسف ابھی بھولا نہیں ہوگا۔
لیکن جیسے ہی یہ لفظ سنا، یہ جملہ سنا یوسف علیہ السلام سے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے تم تمام بھائیوں کو معاف۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے، مجھے کہنے دیجئے کہ 40 سال ہو گئے ابھی تک عداوت نہیں گئی بھائیوں کے دلوں سے، عداوت ختم نہیں ہوئی، کینہ ختم نہیں ہوا، حسد ختم نہیں ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی کہا اے بھائیوں میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، کینہ بھی ختم ہو گیا، دشمنی بھی ختم ہو گئی، عداوت بھی ختم ہو گئی اور حسد بھی ختم ہو گیا اور محبت پیدا ہو گئی تمام بھائیوں کے دلوں میں، اور یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں آ کر گر گئے اور کہنے لگے اللہ کے لیے ہمیں اور بھی معاف کرو۔ یوسف علیہ السلام کے ایک جملے نے بھائیوں نے یوسف کو مارا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، پیٹا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، کنویں میں ڈالا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، قافلہ والوں کو بیچ دیا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، مصر میں بھیج دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، دشمنی ختم نہیں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو وہاں پر مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، تہمتیں لگائی گئی، یوسف علیہ السلام کو 14 سال تک جیل میں وقت گزارنا پڑا، پھر بھی دشمنی اور حسد اور عداوت ختم نہیں ہوئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہے بھائیو میں نے تمہیں معاف کر دیا، ساری کی ساری دشمنی ختم ہو گئی اور محبت میں بدل گئی۔ اللہ نے قانون بتایا اگر کسی کی محبت کو خریدنا چاہتے ہو تو معاف کر کے دیکھو، اگر کسی کو چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا والے تم سے محبت کریں، علاقے والے تم سے محبت کریں، تمہارے بھائی تم سے محبت کریں، تمہارے چچا زاد بھائی تم سے محبت کریں، تمہارے ماموں زاد بھائی محبت کریں، پھپھو زاد بھائی محبت کریں، سارے رشتہ دار تم سے محبت کریں، تمہیں بڑا مانے، معاف کر کے دیکھو، تمہیں اپنا ہی رہبر اور رہنما اور سردار بنا لیں گے۔ اگر کسی کی محبت لینا چاہتے ہو، بدلے لے کر محبت نہیں ملتی، معاف کر کے محبت ملتی ہے۔ معاف کرنا دیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کر کے دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزتیں عطا کرتا ہے۔ معاف کرنے میں عزت ہے، معاف کرنے میں ذلت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ، دلوں پر لکھ لیں، ادھر متوجہ ہو بھائی، دلوں پر لکھ کر جائیں یہ جملہ۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ دونوں جہانوں کا سردار نبی، تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول، دنیا اور آخرت کا سردار، تمام جہانوں کا سردار، اولین اور آخرین کا سردار نبی ضمانت دے رہا ہے۔ پیغمبر کی ضمانت کے بعد بھی اگر ہمیں یقین نہیں آتا کہ معاف کرنے والا ذلیل نہیں ہوتا، معاف کرنے والے کو عزتیں ملتی ہیں، تو پھر یوں سمجھو ہمارا ایمان اور ہماری محبت نبی سے بہت کمزور ہے۔ پیغمبر نے ضمانت دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف کرنے والے کو معاف کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، کل قیامت والے دن میں محمد سے آ کر وصول کر لے، کل قیامت والے دن میں محمد سے آ کر وصول کر لے۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے والے کو اللہ میں ضمانت دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرتا ہے۔ نبی کی ضمانت، دنیا اور آخرت میں عزتیں حاصل کرنی ہے، معاف کر کے دیکھو اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، دنیا میں ایک ایک فرد، ایک ایک رشتہ دار، ایک ایک انسان آپ سے محبت کرے گا، دنیا میں بھی عزتیں ملے گی اور آخرت میں بھی عزتیں ملے گی۔